ہم کہتے ہیں شیطان مریض کی قوت ارادی پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ سچ ہے، مریض گناہگار نہیں ہوتا۔ تو پھر آسیب کے کسی پر قابض ہونے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کاراس نے پوچھا۔ آسیب، عفریت یا شیطان بس یوں ہی تفریحاً کسی پر آ جاتا ہے۔ جاننا چاہتے ہو تم؟ مارین نے کہا۔ سچ مچ یہ معلوم کرنے کی توقع ہے تمہیں؟ مارین نے کہا۔ چند ثانیوں تک سوچتا رہا، پھر بولا، میرے خیال میں شیطان کا ہدف وہ نہیں ہوتا جس پر وہ آتا ہے یا جس میں وہ حلول کرتا ہے، بلکہ اس کا ہدف ہوتے ہیں دیکھنے والے، گھر کے افراد، اور میرے خیال میں اس کا مقصد ہوتا ہے ہمیں مایوس کرنا، خود اپنی انسانیت ترک کر دینا۔ دامیان، اپنے آپ کو درندے بنا لینا یا سمجھ لینا، اپنے آپ کو ذلیل، حقیر اور غلیظ سمجھ لینا، بے بس، مجبور، بچھڑے ہوئے یقین کر لینا، اور میرے خیال میں یہی ہوتا ہے اس کا مقصد، کیونکہ خدا پر اعتقاد اور اس کے وجود کے اعتراف کی بنیاد کسی منطق یا فلسفے پر نہیں، بلکہ عشق اور محبت پر ہے، اس یقین پر ہے کہ ہمارا رب ہمیں سب سے زیادہ، حتیٰ کہ والدین سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ مارین پھر خاموش ہو گیا۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد اس نے کہا، وہ جانتا ہے، شیطان جانتا ہے کہ ضرب کہاں لگائی جائے۔ مارین نے سر ہلایا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مجھے اپنے پڑوسی سے نفرت تھی، بہت سے لوگوں سے مجھے کراہت آتی تھی، ان سے میں کیسے محبت کر سکتا ہوں؟ یہ خیال میرے لیے ایک عذاب بنا ہوا تھا، دامیان، اور اس خیال کی انتہا یہ تھی کہ میں خود اپنی ذات سے مایوس ہو گیا، اور اس کے بعد خدا سے بھی مایوس ہو گیا، اس کی رحمتوں سے مایوس ہو گیا، میرا ایمان، میرا اعتقاد ڈگمگا گیا۔ کاراس نے دلچسپی سے مارین کی طرف دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ آخرکار میں نے سمجھ لیا کہ خدا مجھ سے وہ نہ پوچھے گا جو نفسیاتی یا منطقی طور پر ناممکن ہے، وہ پیار، خود خدا سے اور خدا کے بندوں سے پیار، میری ذات میں ہے، میرے ارادے میں ہے، میرے دل میں ہے، جسے ایک گزر جانے والے جذبے یا احساس کے طور پر محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پیار تو ایک عمل ہے، اور اسے ہمیں ایک عمل کے طور پر ہی برتنا ہے، خود اپنی ذات سے نہیں بلکہ دوسروں سے پیار کرنا ہے، اور یہی عملی پیار ہے، ربانی پیار ہے۔ مجھے ان سے پیار کرنا ہے جنہیں میں پسند نہیں کرتا، جن سے مجھے کراہت آتی ہو، جن سے میں اپنے دل میں نفرت محسوس کرتا ہوں، اور خدا کے دیے ہوئے پیار کا عظیم ترین عمل یہی ہے، بنی نوع انسان سے پیار، خدا کے بندوں سے پیار، اور شیطان کی کوشش اسی پیار کو مٹانے کی ہوتی ہے، بنی نوع انسان سے، خود اپنی ذات سے اور خود خدا سے متنفر کرنے کی کوشش۔ مارین خاموش ہو گیا۔ ریگان کے کمرے میں سے گانے کی آواز آتی رہی۔ کاراس کے دل میں ایک اور شک ہوا۔ اس شیطان کو ہم نکال دیں گے، بھگا دیں گے، لیکن اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گا؟ اس نے پوچھا۔ کون سی بات، کون سی قوت اسے واپس آنے سے روک دے گی؟ یہ تو میں نہیں جانتا دامیان، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نکالا ہوا شیطان واپس آیا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مارین نے اپنا ایک ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ دیا اور دونوں آنکھوں کے کونے دبانے لگا۔ دامیان، کس قدر خوبصورت نام ہے، وہ بڑبڑایا۔ کاراس نے اس کی آواز میں تھکن محسوس کی، اور کچھ اور بھی، ایک قسم کا اضطراب، تشویش، درد کو دبانے کی جیسے کوشش۔ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا مارین دفعتاً ایک جھٹکے کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو گیا، اور معذرت کر کے بدستور اپنا چہرہ ہاتھ سے چھپائے غسل خانے کی طرف تقریباً بھاگ پڑا۔ کیا بات ہوئی؟ کاراس نے سوچا۔ احترام کا جذبہ کاراس کے دل میں موجزن تھا۔ مارین کا ایمان کس قدر مضبوط تھا، خدا کی ذات میں اس کا اعتقاد کیسا زبردست تھا۔ وہ ریگان کے کمرے کے دروازے کی طرف گھوم گیا۔ گیت کی آواز ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا یہ بھیانک آسیبی رات ختم ہو گئی؟ چند منٹوں کے بعد شیرون لتھڑے ہوئے کپڑوں اور چادروں کا گٹھر لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سو رہی ہے اب؟ اس نے کاراس کو مطلع کیا۔ جلدی سے نظریں جھکائیں اور تیز تیز قدم اٹھاتی چلی گئی۔ کاراس نے اطمینان کا سانس لیا۔ دروازہ کھول کر ریگان کے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹھنڈک اور بدبو نے اس کا استقبال کیا۔ وہ دبے پاؤں بستر کے قریب پہنچا۔ ریگان سو رہی تھی۔ آخرکار وہ بھی آرام کر سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریگان کی پتلی کلائی پکڑ لی، نبض پر انگلی رکھی اور اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ دامیان، یہ کیا کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ کاراس کا دل برف کی ڈلی بن گیا۔ دامیان، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کاراس کے پیر گڑ گئے۔ اس نے اپنا سانس روک لیا
وہ سر اٹھا کر اس غمزدہ آواز کی طرف دیکھنے کی جرات نہ کر سکا، یہ معلوم کرنے کے لیے بھی نہیں کہ کیا حقیقت میں بستر پر وہی تھی، اس کی ماں، خود اس کی ماں۔ ڈمی، پادری بننے کے لیے تم نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے غریب خانے؟ مت دیکھو ادھر، مت دیکھو، اب تم مجھے بھگا رہے ہو۔ نہیں، یہ ماں نہیں ہے۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کاراس کا دل حلق میں پھنس گیا، کھوپڑی دھڑکنے لگی، آواز میں التجا آ گئی، گلو گیر ہو گئی، آنسوؤں میں بھیگ گئی۔ تم ہمیشہ اچھے بیٹے رہے ہو ڈمی، مجھے یہاں سے نہ نکالو، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو کہ میں بھٹکتی رہوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے ڈمی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نہ بھگاؤ۔ نہیں، یہ میری ماں نہیں ہے، باہر کچھ نہیں ہے ڈمی، اندھیرا ہے، گپ اندھیرا، اور تنہائی ہے، بھیانک تنہائی۔ آواز اب رو رہی تھی۔ تم میری ماں نہیں ہو، کاراس نے پھٹی ہوئی سرگوشی میں کہا۔ ڈمی، خدا کے لیے تم میری… اب یہ کیا حماقت ہے کاراس؟ یہ بیرکے ڈیننگ کی آواز تھی۔ دیکھو یار، ہمیں یہاں سے مت نکالو، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ یہاں رہنے کا مجھے حق حاصل ہے۔ اس ننھی کتیا نے میرے جسم تو قبر میں پہنچا دیا، چنانچہ اب اس کے جسم میں قیام کرنے کا مجھے حق ہے۔ سچ کہنا یہ انصاف کی بات ہے کہ نہیں؟ خدا کے لیے کاراس، میری طرف دیکھو یار، مجھے کبھی کبھار ہی بولنے کی اور اپنے دل کی بات کہنے کی اجازت ملتی ہے۔ ہاں تو اب گھوم جاؤ اور آنکھیں کھولو۔ کاراس نے آنکھیں کھولی، سامنے بیرکے کا آسیب تھا۔ ہاں اب ٹھیک ہے، سنو یار، اس سورنی نے مجھے مار ڈالا، ہماری سرائے کے مالک نے نہیں، اس سورنی نے۔ بیرکے کا آسیب اسبات میں سر ہلا رہا تھا۔ سچ کہتا ہوں، اسی سورنی نے۔ میں نیچے بار میں بیٹھا پی رہا تھا کہ اوپر سے آتی ہوئی کراہنے کی آواز سنی۔ اب بھئی انسانیت کا بلکہ ہمدردی کا تقاضا تھا کہ جا کر دیکھوں کہ اس سورنی کو کیا تکلیف ہے۔ چنانچہ میں اس کے کمرے میں آیا اور اس ننھی رنڈی نے ایک دم سے میرا حلق پکڑ لیا۔ باپ رے، کیا سالی قوت تھی اس میں! پھر وہ بکنے لگی کہ میں اس کی ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے ہوں، اور یہ کہ میری ہی وجہ سے اس کی ماں اور اس کے باپ میں طلاق ہو گئی، اور پتہ نہیں کیا کچھ بکتی رہی، اور پھر اس رنڈی نے مجھے اٹھا کر کھڑکی میں سے باہر پھینک دیا۔ اس مادر، اس نے مجھے مار ہی ڈالا، اس سورنی نے، اور اب تم مجھے اس کے جسم سے نکال رہے ہو۔ کیا یہ انصاف ہے؟ سچ کہنا، مناسب ہے یہ؟ جواب دو کاراس، مناسب ہے یہ؟ کاراس نے تھوک نگل کر اپنا خشک گلا تر کیا۔ جواب دو، ہاں یا نہیں، بیرکے کے آسیب نے کہا۔ سر کیسے گھوم گیا؟ پشت کی طرف، کاراس نے پھٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اچھا، وہ تو ایک حادثہ تھا، ایک اتفاق، میں پتھر کی سیڑھیوں پر گرا اور تم سمجھ سکتے ہو یار۔ کاراس سوچ میں پڑ گیا، اس کا حلق خشک ہو گیا تھا، اور پھر ایک بار پھر اس نے ریگان کی کلائی پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنی کلائی پر کی گھڑی پر نظریں جما دیں۔ ڈمی، خدا کے لیے مجھے اکیلی نہ کر دینا، یہ اس کی ماں تھی۔ پادری بننے کے بجائے اگر تم ڈاکٹر بن گئے ہوتے تو میں تل چتوں بھرے چال کے کمرے کے بجائے ایک بے حد اچھے اور صاف ستھرے گھر میں رہتی۔ کاراس دھیان نہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، آواز ایک بار پھر رونے لگی۔ ڈمی، خدا کے لیے، تم میری ماں… سالے حرامی مادر، حقیقت کا سامنا نہیں کرے گا تو… یہ آسیب تھا۔ مارین کی باتوں پر یقین کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ مقدس ہے، اچھا ہے؟ نہیں، تیرا یہ خیال غلط ہے، وہ مغرور ہے، خود ستا ہے اور کسی قابل نہیں۔ اس کا ثبوت میں دوں گا کاراس، اس سورنی کی جان لے کر میں اس کا ثبوت دوں گا۔ کاراس نے اپنی آنکھیں کھول دی، لیکن اب بھی وہ اس طرف دیکھنے کی جرات نہ کر سکا۔ ہاں، یہ مر جائے گی اور مارین کا خدا اسے نہ بچا سکے گا۔ کاراس، تو اسے نہ بچا سکے گا، یہ مارین کے تکبر اور تیرے اناڑی پن کی وجہ سے مرے گی۔ بے وقوف، تجھے اسے لبریم کا انجیکشن نہیں دینا چاہیے تھا۔ اور اب کاراس نے اس طرف دیکھا، آنکھیں فتح مندی اور دوزخی حقارت سے چمک رہی تھی۔ نبض دیکھو اس کی کاراس۔ آسیب مسکرایا۔ دیکھو، ریگان کی نبض اس کی انگلیوں کے نیچے ہی تھی۔ دفعتاً وہ بھاگنے لگی۔ تیز، آسیب نے کہا۔ ہاں، ذرا تیز، ذرا دیر کے لیے، عارضی طور پر۔ کاراس نے اپنا میڈیکل باکس کھول کر اسٹیتھوسکوپ نکال لیا۔ ہاں کاراس، سنو، ٹھیک سے سنو۔ کاراس نے سنا، دل کی دھڑکن اطمینان بخش نہیں تھی۔ میں اسے سونے نہ دوں گا۔ کاراس نے آسیب کی طرف دیکھا اور کانپ گیا۔ ہاں کاراس، وہ ٹرایا، یہ نہ سوئے گی، سنا تم نے؟ میں اس ننھی سورنی کو سونے نہیں دوں گا۔
کاراس دم بخود سا اس کی صورت تکنے لگا۔ آصیب نے اپنا سر پیچھے جھکا کر ایک کہا لگایا۔ اس نے مارین کو کمرے میں آتے نہ سنا۔ وہ کاراس کے قریب آ کھڑا ہوا اور اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ آصیب، کاراس نے بے جان سی آواز میں جواب دیا، وہ کہتا ہے کہ وہ اسے سونے نہیں دے گا۔ اس نے اپنی خوف سے پھیلی ہوئی آنکھوں سے مارین کی طرف دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اطمینان بخش نہیں ہے۔ وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ اگر اسے آرام نہ ملا، اگر ریگان سو نہ گئی تو کل بھی تھکن سے وہ مر جائے گی۔ مارین ایک دم سے متفکر ہو گیا۔ کوئی دوا دے سکتے ہو اسے جس سے نیند آ جائے؟ کاراس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس پر غفلت طاری ہو جائے۔ ریگان مرغی کی طرح کڑکڑائی تو وہ اس کی طرف گھوم گیا۔ اگر اس کے خون کا دباؤ مزید گر گیا تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ مارین نے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، کاراس نے جواب دیا، لیکن میں نہیں جانتا، شاید کوئی نئی تبدیلی۔ اور پھر اس نے ایک دم مارین سے کہا، فادر، میں دل کے ماہر ڈاکٹر کو بلوا رہا ہوں۔ مارین نے اس بات میں سر ہلایا۔ کاراس نیچے پہنچا۔ کرس باورچی خانے میں تھی اور جاگ رہی تھی۔ نعمت خانے کی کوٹری میں سے ولی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کارل اسے سمجھا رہا اور تسلی دے رہا تھا۔ کاراس نے ریگان کی صحیح حالت بتائے بغیر کرس کو بتایا کہ دل کے ماہر ڈاکٹر کو بلا کر اس کی رائے لینا ضروری ہے۔ کرس نے اجازت دے دی۔ چنانچہ کاراس نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں اپنے ایک دوست کو فون کیا جو ایک ماہر اور مشہور ڈاکٹر تھا۔ وہ سو رہا تھا، چنانچہ اسے جگایا گیا۔ کاراس نے اسے تفصیل سے صورتحال سمجھائی۔ ابھی پہنچتا ہوں وہاں، وہ بولا، اور آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہ کرس کے گھر میں تھا۔ ریگان کے کمرے کی ٹھنڈک اور سڑاند نے اسے وحشت زدہ کر دیا، اور ریگان کی حالت دیکھ کر تو وہ گھبرا گیا اور خوف زدہ ہو گیا۔ اب وہ ٹرائی ہوئی آواز میں سمجھ میں نہ آنے والی بکواس کر رہی تھی۔ جب ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہا تھا تو وہ گا رہی تھی اور جانوروں کی آوازیں نکال رہی تھی، اور پھر بیرکے ڈیننگ کا آصیب آ گیا۔ واہ حیات، وہ ڈاکٹر سے بولا، توبہ، بالکل ہی واہ حیات، کاش کہ تم کچھ کر سکتے ہو کچھ، اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہم جا سکیں، اور یہ سب اس لیے۔ ارے لعنت ہے اس ضدی شیطان پر۔ ڈاکٹر ریگان کے خون کا دباؤ ناپ رہا تھا اور بے چین معلوم ہوتا تھا، اور تب بیرکے نے کاراس کی طرف دیکھا۔ اور تم کیا جھک مار رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے کہ اس کتیا کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے؟ اب تو جان لیا، تو اب یہ قصہ ختم کرو۔ اگر یہ مر گئی تو تم جانو قصوروار تم ہوگے، صرف تم۔ میرا مطلب ہے کہ اگر شیطان ضدی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں بھی ضدی بن جانا چاہیے۔ تم ڈاکٹر ہو کاراس، اور سمجھ سکتے ہو کہ کیا مناسب ہے اور کیا مناسب نہیں۔ ہاں تو اب عقل مندی کا ثبوت دو۔ تم جانو یار، اب رہنے کو گھر نہیں ملتے، ہمارے لیے بھی یہ ایک زبردست مسئلہ ہے اگر ہم۔ اور اب شیطان واپس آیا۔ وہ بھیڑیے کی طرح چیخ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے، جس کے چہرے کا رنگ فک تھا، خون کا دباؤ ناپنے کی پٹی کھولی اور کاراس کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ اس کا کام پورا ہو چکا تھا۔ وہ دونوں باہر آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے گھوم کر ریگان کے کمرے کی طرف دیکھا اور پھر کاراس کی طرف گھوم گیا۔ فادر، یہ سب کیا ہے؟ کاراس نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اچھا، تمہاری تفتیش؟ اسے یہ جو کچھ کر رہی ہے بند کر دینا چاہیے۔ اسے سو جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ خون کا دباؤ کم ہو جائے اسے سو جانا چاہیے۔ مجھے کیا کرنا ہے بل؟ ڈاکٹر نے براہ راست کاراس کی طرف دیکھ کر جواب دیا، دعا۔ اور وہ شب بخیر کہہ کر رخصت ہوا۔ کاراس اسے جاتے دیکھتا رہا، اور اس کا ایک ایک عضو، ایک ایک رگ اس سے آرام کی، سکون کی اور امید کی التجا کرتی رہی۔ وہ کسی معجزے کی دعا کرنے لگا، حالانکہ جانتا تھا کہ کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اسے لبریم نہ دیتے۔ وہ کمرے کی طرف گھوم گیا اور اس ہاتھ سے دروازہ کھولا جو اس کی روح کی طرح بوجھل تھا۔ مارین پلنگ کے قریب کھڑا تھا اور ریگان گھوڑے کی طرح ہنہنا رہی تھی۔ اس نے کاراس کو کمرے میں آتے سنا تو مارین نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کاراس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مارین کے بشرے سے اداسی اور پھر جو خدا کی مرضی والے جذبات حویدہ ہوئے، اور جب وہ ریگان کی طرف گھوما ہے تو اس میں چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والا استقلال تھا۔ مارین پلنگ کے قریب گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ اے خدا باپ، اس نے دعا شروع کی۔ ریگان نے اس پر کالی بدبودار کہہ کر دی اور پھر ٹرائی ہوئی آواز میں بولی، ہار جاؤ گے تم، یہ مر جائے گی، مر جائے گی۔ کاراس نے اپنی دعاؤں کی کتاب اٹھائی، کھولی اور ریگان کی طرف دیکھا۔
اپنی بندی کی حفاظت کر مارین نے کہا، انسان کے ازلی دشمن سے۔ کاراس کے دل میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سو جاؤ، سو جاؤ، اس کا دل چیخ رہا تھا، لیکن ریگان نہ سوئی۔ صبح تک نہیں، دوپہر تک نہیں، رات کا اندھیرا اترنے تک نہیں، اتوار کے دن تک نہیں، اور اس کی نبض کی رفتار صرف 140 ہو گئی اور دم بدم کم ہوتی چلی گئی، اور دورے پڑتے رہے اور مارین اور کاراس دعائیں دہراتے رہے، جاگتے رہے اور کاراس مختلف علاج آزماتا رہا، تنکے کا سہارا لیتا رہا اور ہر ایک کو کمرے سے باہر نکالتا رہا کہ شاید اس سے دوروں میں کمی واقع ہو۔ نہ ہوئی۔ ریگان کی چیخیں اس کی جنبشوں کی طرح کمزور ہو گئیں، لیکن خون کا دباؤ جتنا تھا اتنا ہی رہا۔ لیکن کب تک؟ کب تک؟ کاراس ایک عجیب کرب میں مبتلا تھا۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ اس کے خیالات بھی دعائیں مانگ رہے تھے۔ احساس ہوا تو یہ کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے آسیب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 22 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس اتوار کی شام کے 7 بجے ریگان کے کمرے میں مارین کے قریب بیٹھا ہوا تھا، تھکا ہوا، مایوس، آسیبی حملوں سے ٹوٹا ہوا، اور اس کا اعتقاد ڈاواں ڈول تھا، اور اسے احساس تھا اپنی نااہلی کا، اپنی ماں سے فرار کا اور ریگان کی حالت کا جو اس کی نااہلی کا نتیجہ تھی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اسے لبریم نہ دیتے۔ دونوں پادری دعاؤں کا دور ختم کر کے بیٹھے سستا رہے تھے اور ریگان کے گانے سن رہے تھے۔ وہ کمرے سے بہت کم باہر گئے تھے۔ کاراس ایک دفعہ کپڑے بدلنے اور نہانے گیا تھا، لیکن کمرے کی یک بستہ فضا میں جاگنا آسان تھا، اور اس بدبو میں جاگنا آسان نہیں تھا جو صبح ہوتے ہوتے سڑتی ہوئی لاش کی بدبو میں تبدیل ہو گئی تھی۔ بخار زدہ سی، تھکی ہوئی سرخ آنکھوں سے کاراس ریگان کی طرف دیکھ رہا تھا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک ہلکی سی آواز سنی، کچھ چٹخنے کی آواز۔ اس نے آنکھیں جھپکائیں، پھر وہی آواز، اور تب اسے پتہ چلا کہ یہ آواز خود اس کے تھکے ہوئے پپوٹوں کی تھی۔ وہ مارین کی طرف گھوم گیا۔ اتنے بہت سے طویل گھنٹوں میں اس نے بہت کم بات کی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنے بچپن کی کہانی سناتا، کبھی اپنے سفر کی داستان، اور کبھی اپنی پالتو بطخ کی کہانی جس کا نام کلانسی تھا۔ کاراس اس کی طرف سے متفکر تھا۔ وہ سویا نہیں تھا، شیطان کے حملے برداشت کرتا رہا تھا، مقابلہ کرتا رہا تھا، اور وہ بھی اس عمر میں۔ مارین نے آنکھیں بند کر لیں، اس کا سر جھک گیا، یہاں تک کہ اس کی ٹھوڑی اس کے سینے پر ٹک گئی۔ کاراس نے تھکی ہوئی آنکھیں گھما کر ریگان کی طرف دیکھا اور اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس نے اس کی نبض دیکھی اور پھر خون کا دباؤ ناپنے لگا۔ ڈمی، آج یوم مڈیر ہے۔ ایک لمحے تک اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس نے یوں محسوس کیا جیسے کوئی اس کا دل نوچ رہا ہے، اور پھر اس نے ان آنکھوں میں دیکھا جو اب ریگان کی آنکھیں نہیں تھیں بلکہ خود اس کی ماں کی اداس اور ملتجی آنکھیں تھیں۔ ڈمی، میں تو ایک اچھی ماں تھی، پھر تم نے مجھے مرنے کے لیے اکیلی کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں تم؟ دامیان، اسے احساس ہوا کہ مارین نے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا، گرفت مضبوط تھی۔ دامیان، جاؤ تھوڑا سا آرام کر لو۔ ڈمی، خدا کے لیے تم کیوں؟ شارون پلنگ کی چادریں بدلنے کمرے میں آئی۔ جاؤ دامیان، آرام کرو۔ اپنے حلق میں خشک گولا سا لیے کاراس کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ کچھ دیر بے جانی سے کھڑا رہا، پھر سیڑھی اتر کر نیچے آیا اور چے کنم کے عالم میں کھڑا رہا۔ کافی، اسے طلب لگی تھی کافی کی، لیکن غل، لباس کی تبدیلی اور پھر داڑھی مونڈنا، یہ پہلے۔ وہ گھر سے باہر آیا، سڑک عبور کی، رہائش گاہ کے سامنے پہنچا، اندر داخل ہوا، لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں پہنچا، بستر پر نظر پڑی۔ غسل بعد میں ہوتا رہے گا، سو جاؤ، آدھے گھنٹے کے لیے ہی صحیح۔ اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ ٹیلی فون بورڈ والے کو ہدایت کر دے کہ اسے آدھے گھنٹے بعد جگا دے۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ہیلو، اس نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ فادر کاراس، کوئی مسٹر کنڈر مین آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک لمحے تک کاراس نے اپنا سانس روک لیا، لیکن پھر کہا، ان سے کہو کہ میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ اس نے فون رکھ دیا تو اس کی نظر میز پر رکھے ہوئے کیمل سگریٹوں کے کارٹن پر پڑی۔ ڈائر کی لکھی ہوئی چٹھی بھی تھی۔ اس نے چٹھی پڑھی، گرجے میں قربان گاہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی جگہ پر پلے بوائے کلب کی کنجی پڑی ملی ہے تمہاری۔ ہے؟ اگر ہاں تو ملاقات کمرے میں کلرک سے حاصل کر سکتے ہو۔
جذبات سے آری چہرہ لیے کاراس نے رکا رکھ دیا، کپڑے بدلے اور کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ سگریٹیں لینی بھول گیا۔ ملاقات کے کمرے میں کنڈر مین ٹیلی فون کاؤنٹر کے قریب کھڑا ہوا تھا اور ایک گلدان میں بڑی نفاست سے پھول سجا رہا تھا۔ جب اس نے گھوم کر کاراس کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں جوہی کی کلی تھی۔ آہا فادر کاراس، کنڈر مین نے بشاشت سے کہا، لیکن جب اس نے پادری کے چہرے پر انتہائی تھکن کے آثار دیکھے تو متفکر اور پریشان ہو گیا اور جوہی کی کلی گلدان میں رکھ کر کاراس کی طرف بڑھا۔ بے حد تھکے ہوئے بلکہ بیمار سے معلوم ہوتے ہیں آپ، کیا بات ہے؟ زیادہ کام کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ سنو آؤ، اس نے کاراس کا بازو کوہنی کے قریب سے پکڑا اور اسے سڑک کی طرف لے چلا۔ 1 منٹ کا وقت ہوگا آپ کے پاس؟ جب وہ دروازے میں سے نکل رہے تھے تو اس نے پوچھا۔ مشکل سے، کاراس بڑبڑایا۔ کیوں؟ بات کرنی ہے، ذرا مشورہ لینا ہے۔ کس سلسلے میں؟ 1 منٹ، کنڈر مین نے ہاتھ ہلایا۔ اب ہم ذرا ٹہلتے ہیں، تازہ ہوا کھاتے ہیں۔ اس نے کاراس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور اسے پراسپیکٹ اسٹریٹ کی طرف لے چلا۔ خوبصورت؟ کس قدر خوبصورت؟ اس نے غروب ہوتے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کیا۔ اور پھر میں کہتا ہوں فادر، حقیقت میں آپ بے حد ٹوٹے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ بیمار تھے کیا؟ کنڈر مین مطلب کی بات کب کرے گا؟ کاراس نے سوچا، پھر بولا، نہیں تو مصروف تھا۔ تو پھر اپنی مصروفیات کم کر دو۔ ہاں، وہ بالشوئی رومی دیکھا ہے آپ نے؟ واٹر گیٹ میں اس کے شو چل رہے ہیں۔ نہیں، میں نے بھی نہیں دیکھا، البتہ دیکھنا ہے۔ کیا رقص کرتے ہیں یہ لوگ؟ وہ لوگ کار بارن کی دیوار کے قریب پہنچ گئے۔ دیوار پر ہاتھ رکھ کر کاراس کنڈر مین کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا، جو خود کاراس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے دریا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ لیفٹیننٹ؟ کاراس نے پوچھا۔ بات یہ ہے فادر، کنڈر مین نے ٹھنڈا سانس لیا، ایک مسئلہ ہے۔ آپ کے پیشے کے متعلق؟ ہاں، کچھ تھوڑا سا۔ کہیے۔ زیادہ تر، کنڈر مین قدرے ہچکچایا، پھر بولا، زیادہ تر اخلاقی ہے۔ ایک سوال ہے گویا۔ وہ گھوما اور دیوار سے پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ایسا مسئلہ ہے جس کے متعلق میں کسی سے بات نہیں کر سکتا، اپنے افسر سے تو بالکل بھی نہیں۔ اس سے تو کہہ ہی نہیں سکتا۔ ایک قصہ سنیے، بڑے مزے کا ہے۔ ایک چچی ہے میری جو پچھلے کئی برسوں سے میرے چچا سے ڈرتی ہے، بلکہ سہمی رہتی ہے۔ ان سے کچھ کہہ نہیں سکتی، بلکہ ان کے سامنے بلند آواز میں بولنے کی بھی جرأت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ جب بھی اسے ان پر غصہ آتا تو وہ بھاگ کر اپنی خوابگاہ میں جاتی، اپنے کپڑوں کی الماری کھولتی اور کپڑوں میں منہ میں دے کر اپنے شوہر کو خوب کوستی، بے تحاشا گالیاں دیتی۔ 10 منٹ تک چیخ کر وہ اپنے شوہر کو کہتی کہ وہ کتنے برے اور ظالم ہیں۔ 10 منٹ کے بعد وہ اپنی خوابگاہ سے باہر آتی تو ہلکی پھلکی ہوتی، مسکرا کر اپنے شوہر کے پاس جاتی، ان کے رخساروں پر بوسہ دیتی۔ اب یہ کیا ہے فادر کاراس؟ ایک عمدہ علاج ہے یا نہیں؟ بہت اچھا علاج ہے، کاراس نے کہا۔ چنانچہ اب میں آپ کی وہ الماری ہوں، یہی مطلب ہے نا آپ کا؟ ہاں، ایک طرح سے ہے، کنڈر مین نے کہا، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ میری الماری کو بولنا ہے۔ سگریٹ ہے آپ کے پاس؟ کاراس نے پوچھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔